بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی اور آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج ہم دو ایشو پہ بات کریں گے۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی صورتحال، اور دوسرا ہمارا موضوع ہوگا کراچی کے بلدیاتی انتخابات۔ کراچی جس طرح سے پاکستان کی بیک بون ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح پنجاب جو ہے وہ پورے پاکستان کی جان ہے۔ تو ایک طرف بیک بون اور دوسری طرف جان، یہ دونوں ہی نازک دور سے گزر رہی ہیں۔ حالات اس طرح پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ حکومت اور عوام اور ہمارے ادارے وہ کس سمت میں جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ جو ہے وہ توقعات اس موجودہ حکومت سے تھی جو انہوں نے ذمہ داری سنبھالی تھی اس کے بعد، اور جو ہمارے اب ذمہ داران کے اندر بحث چل رہی ہے، خاص طور سے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال ہے کہ جو کردار عمران نیازی صاحب نے پرویز الہی کو دیا تھا ایک ٹائٹل، وہ انہوں نے سچ ثابت کر کے بتا دیا کہ رات کی تاریکی کے اندر انہوں نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، کیونکہ دن کے اجالے کے اندر تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، کہ کیونکہ ڈاکو رات تو رات میں ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے رات کی تاریکی میں جناب علی ووٹ حاصل کر کے، اور اب اسمبلی کو بار بار یقین دہانی کرانے کے باوجود اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو جو سوشل میڈیا بتا رہا ہے کہ جی میں اسمبلی تحلیل نہیں کروں گا، اور انہوں نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری گورنر پنجاب کے پاس بھیج دی۔ گورنر صاحب کے پاس 48 گھنٹے ہیں، اگر وہ اسمبلی اس کو جو ہے وہ منظور کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی قانونی نکات، کوئی ایسی چیزیں جو تحریر بھیجی گئی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جائیں جو کہ اس سمری کے اوپر جو ہے کوئی آبجیکشن لگا کے گورنر صاحب واپس کرنا چاہیں تو وہ واپس کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک دفعہ سمری بھیج دی جائے تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے، تو پھر اس کو وزیر اعلیٰ از خود واپس نہیں لے سکتا۔ جہاں تک قانونی معلومات ہیں وہ قانون دان اور اچھے انداز میں بیان کریں گے، لیکن جو میں چیز میرے سامنے آئی ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پنجاب کے اندر تو کیا وہ جنرل الیکشن ہوں گے یا ضمنی الیکشن ہوں گے؟ کیونکہ جنرل الیکشن ہونے کی جو بات ہے وہ تو یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ جناب علی الیکٹرانک ووٹنگ جو حلقہ بندیاں نہیں ہونے کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو الیکٹرانک جو ہے وہ طریقے پر جو الیکشن کرائے جائیں گے، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک انتظار کیا جائے گا؟ جو ڈیجیٹل ڈیٹا سارا کلیکٹ ہونے کے بعد اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی، تو اس وقت تک جو ہے پنجاب میں کیا نگراں حکومت قائم کرے گی؟ اچھا، نگراں حکومت کے بھی جو اگر بنائی جاتی ہے تو پرویز الہی صاحب اور اپوزیشن لیڈر جو حمزہ شہباز تھے، جو لندن میں آج کل آرام فرما رہے ہیں، تھک گئے تھے بیچارے محنت کر کر کے، پاکستان میں انہوں نے اتنا کام کیا، انہیں کچھ دن کے لیے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ٹائٹل ملا عہدے کا، تو وہ اس دوران انہوں نے اتنی محنت، اتنی جدوجہد کری پاکستان کو تاریکی سے نکالنے کے لیے کہ جناب وہ تھک گئے، اب لندن میں جا کے ریسٹ کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں اتفاق نہ کر سکے کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً پارلیمنٹ کو جائے گا، پارلیمنٹ کے بعد پھر الیکشن کمیشن کو جائے گا، اور الیکشن کمیشن اگر جو ہے وہ اگر وزیر اعلیٰ نامزد کر دے تو پھر اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے مقتدر حلقے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر کیا الیکشن جو ہے وہ ہوں گے پنجاب کے اور کے پی کے؟ یہ بات سوچنے کی۔ ایک طرف ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہوا ہے، بڑی مشکل سے ابھی ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے جنیوا کے اندر جو کامیابی ہمارے حکومت نے حاصل کری، اور تقریباً $10 بلین جو ہے وہاں سے امداد ملی، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں۔ تو کیا یہ ملک اس بات کا متحمل ہے کہ دو صوبوں کے اندر الیکشن کے اخراجات برداشت کر سکے؟ جو لوگ بڑی خوشیاں منا رہے تھے، بڑے پروپگنڈا کر رہے تھے، بڑے ہر طرف سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، حکومت ناکام ہو گئی، حکومت ناکام ہو گئی، ان کو تو جناب علی
اتنی زبردست تماش پڑی ہے ان کے چہرے کے اوپر، اور ان کے ساروں کے چہرے، اور وہ جو میڈیا پرسن، جو اینکر حضرات، جو بار بار ہر طرح سے جناب علی بتا رہے تھے کہ جب ملک ختم ہو گیا، ملک دیوالیہ ہو گیا، ملک جناب ختم ہو گیا. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے اپنے پچھلے بھی بلاگ میں بھی اور اس سے پہلے بھی بلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ نہ ملک ڈیفالٹ ہوگا، نہ ہمارے ادارے اس کو ہونے دیں گے. یہ کیونکہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، کہ ایٹمی قوت ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بڑے مضر حضرات پوری دنیا کو اٹھانے پڑیں گے. تو لہذا دنیا بھی نہیں چاہتی کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ ہو. اور وہ آپ نے دیکھ لیا جنیوا کے اندر کس طرح سے نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک نے زیادہ کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے روکنے میں. تو جو لوگ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے پہ خوشیاں مناتے نظر آ رہے تھے، جو بڑی بڑی پوسٹیں اور بڑی بڑی شیئرنگ کر رہے تھے، بظاہر تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو گئی، لیکن دل میں خوش ہو رہے تھے کہ جناب علی جو ہے وہ اب جو کچھ انہوں نے جو حکومت نے کیا ہے وہ کر کے گئے تھے، اب ہم اس کو کاٹنے کی ہماری باری آ رہی ہے. یا کہ بیج تو وہ بو کے گئے تھے نا، جو پچھلے 3.5-4 سال کے اندر بیج بویا گیا تھا، اب اس کو کاٹنے کی باری آ رہی تھی، اور وہ ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا تھا، جس کو بڑی مشکل سے ہمارے اداروں نے اور ان کے سرپرستوں نے، ذمہ داروں نے اس کلیدی کردار ادا کر کے اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. تو انہوں نے ایک نیا حربہ استعمال کیا کہ جناب علی اسمبلیاں توڑ دی جائیں، اور اسمبلیاں توڑ کے ملک کو پھر افراتفری کا شکار کر دیا جائے. یعنی کسی بھی طرح سے چین سے نہ عوام کو بیٹھنے دیا جائے، نہ اداروں کو بیٹھنا دیا جائے، نہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو بیٹھنے دیا جائے. تو ناظرین، یہ ساری آپ کو چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و خوض کریں کہ کون لوگ پاکستان کے دوست ہیں، کون پاکستان کے دشمن ہیں، اور وہ کس طرح سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کا مقصد اور صرف یہی ہے کہ میں نہ مانوں. اگر میں حکومت میں ہوں تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو سب کچھ غلط ہے. تو اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری بھیج دی ہے. دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. لیکن میری جہاں تک جو ایک اپنی ذاتی رائے، اس کا رزلٹ کچھ نہیں آئے گا. وہ یہ گیم کھیل کے بھی اپنی ہی منہ کی کھا گئی، یہ سمجھ لیجیے. ہاں، نگراں حکومت قائم کی جا سکتی ہے، الیکشن ابھی نہیں ہو سکتے. الیکشن ہونا ابھی، صوبائی الیکشن ہونا اسمبلیوں کے جو جنرل الیکشن کی طرز پر ہوں گے، وہ ابھی ممکنات میں سے نہیں ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، 2023 الیکشن کا سال کسی بھی صورت میں نہیں ہے. نہ زمدی الیکشن تو ہو سکتا ہے کوئی کسی سیٹ کے اوپر، جنرل الیکشن کا سال نہیں ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی، جو پاکستان کی شہرک بھی ہے، اور جسے یہ کہا جاتا ہے اور پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنا پورے ملک سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، جو پورے ملک کو چلاتا ہے، اس کا 70%، 60% جو ہے وہ کراچی دیتا ہے، بقیہ پورا پاکستان دیتا ہے. کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن کے اندر ماضی کی ایک بہت بڑی جماعت جس کا نام تھا MQM، اور یعنی مہاجر قومی موومنٹ، پھر بعد میں وہ متحدہ قومی موومنٹ میں تبدیل ہوئی، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکڑے بکڑے ہو گئے. اب ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے کے بعد، ایک دوسرے کو مورد الزام کرانے کے بعد، وہ پھر ایک ہی چھتری کے نیچے آ گئے. یعنی اب انہوں نے الحاق کر لیا الیکشن کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو کل تک ایک دوسرے کو مہاجروں کا دشمن اور صوبے کا غدار کہہ رہے تھے، ملک کا غدار کہہ رہے تھے، اور دہشت گرد اور قاتل کہہ رہے تھے، اب وہ پھر ایک ہی پیالی میں جو ہے نا دودھ پینے کے لیے جناب علی اکٹھے ہو گئے؟ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دودھ پینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مہاجر، جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، اردو بولنے والے، اگر وہ ذرا سا بھی ذہنی شعور رکھتے ہیں اور سمجھ اور عقل رکھتے ہیں، تو وہ کسی بھی ایسی سیاسی جماعت کو جو ان کو کچھ نہ دے سکی سوائے ان کے ماتھے پہ ایک بدنما داغ لگوانے کے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو جو عصبیت اور لسانیت کے نام پر اپنے آپ کو سامنے پیش کرتی ہے، وہ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. کیونکہ جب ماضی میں اگر آپ چلے جائیں، جب یہ شہر کراچی جو دو مذہبی جماعتوں کا گڑھ تھا، ایک جماعت اسلامی، ایک جمعیت علماء پاکستان مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جو تھی، اس وقت تک کراچی امن اور سکون سے چل رہا تھا، اور پورے پاکستان بھر سے جہاں لوگ رات کو صبح اترتے تھے بھوکے پیاسے اور ننگے پیر، ایسے بھی لوگ تھے
جو جمعیت علماء پاکستان کے اندر بڑے لیڈر بھی بنے، ننگے پیر اندرون سندھ سے آ کے یہاں اترے تھے، پھر وہ ملینر بن گئے۔ تو اس شہر نے ہر ایک کو پالا، چاہے وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے کے اعتبار سے، اگر وہ چاہے کسی بھی مذہبی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، اس شہر نے ہر ایک کو پالا، جب تک ان دو جماعتوں کا اثر تھا پاکستان کے شہر کراچی اور حیدرآباد کے اندر۔ ہاں، اس اثر کو زائل کرنے میں جو ڈکٹیٹروں نے کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ ماضی میں جا کر دیکھیں گے تو اس کے پیچھے ایک تانے بانے ملیں گے ڈکٹیٹروں کے۔ انہوں نے اس اثر کو زائل کر کے لسانیت اور عصبیت اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ اس شہر کو پروان چڑھایا اور یہاں جماعتوں کو پروان چڑھایا، انہیں اقتدار دلوایا۔ لیکن اس اقتدار ملنے کے بعد ہوا کچھ نہیں۔ یہاں ایک اور سیاسی جماعت جو یہ کہتی ہے کہ بھٹو زندہ ہے، اور اس کے نام پر وہ 74 سے سیاست کرتے آ رہے ہیں اور اب تک اس شہر کے اوپر قابض ہیں۔ اس جماعت کو اس شہر پہ قابض ہونے میں بھی جو لوگ کل تک اس شہر کے کو اون کرتے تھے، انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایسے معاہدے سائن کیے کہ جس کی وجہ سے بلدیات کا سارا نظام صوبائی حکومت کے پاس چلا گیا، اور صوبہ نے اس شہر کے اوپر توجہ نہیں دی، کیونکہ اس جماعت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے بھلے اس صوبے سے شہر سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کی ترجیحات جو ہیں وہ سوائے لوٹنے کھانے اور کھسوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں رہی ہیں، کیونکہ اصل بھٹوازم تو ختم ہو گیا بھٹو کے ساتھ، اور جو کچھ بچا کچا تھا وہ بے نظیر اپنے ساتھ لپیٹ کے لے گئی شہادت کی چادر کے اندر۔ تو اب جو کچھ بچا ہے وہ لوٹ اور مار اور کھسوٹ کا جو ہے وہ منبع ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ مل کے جو ہمارے یہ ٹکڑے بکٹڑے ہوئے تھے، جو مہاجروں کے نام لیوا سیاسی اور لیڈر ہیں، ان کے وہ اکٹھے ہو کر اب کیا کریں گے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ میں آج آپ کو یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس دفعہ شہر کراچی کے لوگ ایک حقیقت پسندانہ اگر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اور کچھ مذہبی جماعتیں دوسری جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے امیدوار میں سمجھتا ہوں خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یوں کہ ماضی میں انہوں نے ہی ڈیلیور کیا، نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کی مثال سامنے تھی، انہوں نے شہر کراچی کو پروان چڑھایا۔ گو کہ میرا تعلق سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر کبھی بھی ان سے نہیں رہا جماعت اسلامی سے، لیکن جو کام انہوں نے کلیدی کیے ہیں میں اس پر ان کو سراج تحسین پیش کرتا رہا، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ غلطیاں ان کی تھیں، کچھ اور مذہبی جماعتوں جس میں جمعیت علماء پاکستان کے کراچی سطح کے جو ذمہ داران تھے ان کی غلطیاں تھیں، جن کی وجہ سے یہ شہر لٹیروں اور ڈاکوؤں اور چوروں کے ہاتھ میں گیا۔ اگر وہ اپنی غلطیوں کو سدھار لیں اور جس طرح سے قائد اہل سنت قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے متحدہ مجلس عمل بنا کر اور مجلس کیا نام ہے ملی یکجہتی کونسل بنا کے مذہب کی منافرت کو ختم کر کے پروان چڑھانے کی ملک کو اور سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو کوشش کی تھی، اگر وہ کردار ادا کر لیں تو ایک بار پھر یہ شہر جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، جو اب کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہا ہے، جو اب گنڈا گردی اور بدماشی کا جو ہے جہاں پہ راج ہے، جہاں پر رات ہوتے ہی نہیں بلکہ دن کے اندر بھی چور اور ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں، اس شہر کو اگر سکون ملے گا، اس شہر کو اگر کوئی روشنیوں کا شہر بنا سکتا ہے، اس شہر کو کوئی اگر سکون دے سکتا ہے، اس میں کوئی امن قائم کر سکتا ہے تو وہ صرف مذہبی جماعتیں ہیں۔ اور اگر اس دفعہ شہر کراچی کے باسیوں نے مذہبی جماعتوں کو ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کی جو پرانی کی اس شہر کی رونقیں تھی، اس شہر کی جو پرانی معاملات تھے، پرانی یادیں تھیں، پرانی باتیں تھی، یعنی اس شہر کی جو پرانی ثقافت تھی کہ جو بھی کوئی اس شہر میں آئے وہ رات بھوکا ضرور اترے پلیٹ فارم کے اوپر اور وہ رات کو بھوکا نہ سوئے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر لوٹ آئیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کراچی کے باسیوں کو اور ہماری حکومت کے ذمہ دار یعنی مرکزی حکومت کے ذمہ داروں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدلیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اب ہمارا رہبر اور رہنما ایک حافظ القاری ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔